بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے قیامت اور موت کا فرق۔ قرآن مجید روز قیامت آنے والی بڑی تباہی کو تفصیل سے بیان کرتا ہے اور اسے اصطلاحاً انذار قیامت کہا جاتا ہے۔ تباہی کی یہ تصویر اتنی خوفناک ہے کہ اسے صرف سننے یا پڑھنے سے لوگوں پر ڈپریشن طاری ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کے ایک طالب علم کے سامنے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی اتنی تفصیل کیوں بیان کی؟ پچھلی کتابوں کی طرح قرآن مجید میں بھی اس چیز پر خاموشی اختیار کر لی جاتی یا پھر زیادہ سے زیادہ لوگوں کی توجہ موت کی طرف مبذول کرا دی جاتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ موت اور قیامت میں ایک بنیادی فرق ہے جو انسانی نفسیات پر بہت بڑا اثر ڈالتا ہے۔ موت کے ذکر سے بھی انسان کو نصیحت ہوتی ہے، مگر موت کا مطلب اپنی موت ہوتی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان کی کل تگ و دو کا بہت کم حصہ اس کی اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے۔ اس کی زیادہ تر سعی و جہد کا مرکز اس کے بیوی، بچے، کاروبار وغیرہ ہوتے ہیں، اور اسے یقین ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی یہ سب کچھ موجود رہے گا، اس لیے وہ اپنی بقا سے زیادہ ان کی بقا کے لیے جدوجہد کرتا ہے۔ وہ عین بڑھاپے میں بھی یہ سوچتا ہے کہ اپنی بیوی بچوں کے لیے کچھ کر جاؤں، ان کے لیے کاروبار یا گھر بنا لوں۔ یہ سوچ قبر کے عین کنارے پر کھڑے ہوئے انسان کو بھی مجبور کرتی ہے کہ وہ دنیا کی جانب دیکھتا رہے اور اس کے لیے کوشش کرتا رہے۔ اس کے برعکس قیامت کا انذار یہ بات بتاتا ہے کہ نہ صرف اس کی اپنی ذات موت کے خطرے سے دوچار ہے، بلکہ اس کی آل و اولاد، بیوی و قرابت دار، مال و املاک، جائیداد و کاروبار اور دنیا کی ہر چیز اس کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گی۔ وہ اگر اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے کچھ کر رہا ہے تو جان رکھے کہ قیامت کے حادثے میں نہ تو اس کے بچے بچیں گے اور نہ ہی یہ بچایا ہوا مال۔ اس کی نہ تو قبر بنے گی اور نہ ہی تجہیز و تکفین ہوگی، نہ اس پر کوئی رونے والا ہوگا، نہ ہی اس کی وراثت کی تقسیم ہوگی، نہ ہی وراثت کو تقسیم کرنے اور اس کو قبول کرنے کے لیے کوئی بچے گا۔ نہ تو گھر رہے گا اور نہ ہی اس کا سامان، نہ ہی کاروبار بچے گا اور نہ ہی اس کا کوئی اہتمام، نہ برسی بنائی جائے گی، نہ مزار تعمیر کیا جائے گا۔ اگر کچھ ہوگا تو نئی دنیا کا آغاز ہوگا۔ اس دنیا میں انسان اتنا مفلس ہو کر اٹھے گا کہ پہننے کے لیے کپڑا تک نہ ہوگا، اور نہ ہی کوئی دوسرا ایسا ہوگا جو اسے کچھ دے سکے۔ اس دنیا میں نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد، نہ رشتے، نہ تعلقات۔ اگر کام آئیں گے تو صرف ایمان، اعمال اور اخلاق۔ یہی کرنسی ہوگی جس سے انسان لباس، گھر اور دیگر اسباب زندگی خریدے گا، اور وہ جس کے پاس یہ کرنسی نہ ہوگی اس کے لیے جہنم کے قید خانے کے علاوہ اور کوئی جگہ نہ بچے گی۔ قیامت کا یہ تصور انسانی نفسیات میں زمین و آسمان کا فرق پیدا کرتا ہے۔ موت سے اول تو لوگ نصیحت نہیں پاتے، وہ ہر موت کو دوسروں کی موت سمجھتے ہیں اور اپنی موت کی تیاری نہیں کرتے۔ کرنا بھی چاہیں تو ان کی سوچ ہمیشہ اس بات میں اٹکی رہتی ہے کہ ان کے بعد ان کی اولاد کا کیا ہوگا، جبکہ قیامت کا انذار انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اولاد کے مرنے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا۔ ایسا انسان اپنی بھی فکر کرتا ہے اور اپنی اولاد کی تربیت بھی کرتا ہے۔ وہ خود بھی راہ خدا میں مال خرچ کرتا ہے اور اپنی اولاد کو بھی یہی سکھاتا ہے۔ وہ خود بھی نیک عمل کرتا ہے اور اپنی اولاد کو بھی اسی کی تربیت دیتا ہے۔ قیامت کے انذار کی اہمیت آج ہمیشہ سے زیادہ ہو چکی ہے، کیونکہ اب قیامت مستقبل کا نہیں بلکہ مستقبل قریب کا معاملہ ہو چکا ہے۔ ہو سکتا ہے آج پیدا ہونے والے بچے اپنی آنکھوں سے قیامت کا حادثہ دیکھ لیں، اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ قیامت کی یاد دہانی کو عام کیا جائے، اور یہی سوچ دنیا پرستی کے اس دور میں بھی بہترین انسان پیدا کر سکتی ہے۔ وما علیہ البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔